آپ سب ظاہر ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اور آپ نے کچھ ٹرمینالوجی سنی ہوں گی، سنتے آ رہے ہیں، لیڈرز، لیڈرشپ، گورنمنٹس، لوکل گورنمنٹس، پولیٹیکل پارٹیز. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سارے عناصر کے اندر جو ایک لیڈر کا رول ہے، جو ایک لیڈر کا رول کلیدی طور پہ دیکھا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اور لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر لیڈر کی جو خد و خال ہیں وہ کس قسم کے ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک مثبت طریقے سے جن ایشوز کے لیے ضرورت ہے ایڈووکیسی کرنے کی، پیروکاری کرنے کی، اس کو وہ آگے لے کے جا سکے. تو وہ ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ لوگوں کے سوالات جو ہوں گے وہ اس کے لیے ایک اور سیشن ارینج کیا جائے گا، اس میں ہم بات چیت بھی کر لیں گے اور آپ کے مزید کلیریفیکیشنز بھی ہو جائیں گے. لیڈرشپ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا چیز ہے؟ بڑا آسان سا لفظ ہے، ہم جارگنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ ایسی ہے، لیڈرشپ ویسی ہے، لیکن لیڈرشپ کو ہم کیوں اتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ لیڈرشپ بیسکلی ایک دائرہ کار ہے جس کے تحت ان ایشوز پہ بات کی جاتی ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں، اس کے اراؤنڈ چیزوں کو آگے لے کے جایا جاتا ہے، اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے. تو بیسکلی ایڈوکیسی کیمپینز کے لیے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بات کو اگر آپ نے منوانا ہے، کسی بات کے حوالے سے آپ نے چاہے وہ کمیونٹی کی سطح پر ہو یا حکومتی سطح پر ہو، آپ نے اس کو رکھنا ہے حقوق کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے، کہیں پر بھی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے، تو اس پورے کے پورے ایک فریم ورک کو ہم لیڈرشپ کا نام دیتے ہیں. اب اس کے اندر بیسکلی آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ اپنی بات کو وزن اس میں ڈال کے مشاورت کے ساتھ اپنے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ایک ڈائلاگ کے ذریعے آپ چیزوں کو اپنے مدعے کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ آرگیومنٹ آپ پیش کرتے ہیں جس پہ لوگ قائل ہوتے ہیں. تو پیروکاری کے حوالے سے جو لیڈرشپ کا جو پورا ایک دائرہ کار ہے، اس میں لازمی ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، آپ کا نالج بینک اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے، آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور آپ اپنے آرگیومنٹ کو بلڈ آن کرتے ہوئے ڈائلاگ کو اوپن کریں تاکہ جو ایشو ہے اس کے صرف نیگیٹو امپیکٹس نظر نہ آئیں، اس کی سلوشنز بھی آپ ہی کی گفتگو سے نکلے، آپ دو فریقین کی گفتگو سے وہ سلوشنز بھی وہاں سے نکلے. تو یہ پورا کا پورا ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے اندر جو امپورٹنٹ یا کلیدی کردار ہے وہ ایک لیڈر کا ہوتا ہے. جو لیڈر ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی گروپ کو، کمیونٹی کو یا ادارے کو یا ملک کو لیڈ کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو کمانڈ کرتا ہے. وہ ایک پاورفل پرسن ہوتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے سب اپنے ساتھ لوگوں کو، اور ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اچھا لیڈر جو ہے نہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہے. جو اس کے گروپ کے ممبر ہیں یا اس کے ادارے کے لوگ ہیں، وہ ان کو پورے پروسیس میں گائیڈ کرتا رہتا ہے، اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اس ایشو کے حوالے سے جس کے تحت وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، وہ کمیونٹی کے اندر ہوں، ادارے کے اندر ہوں، یا کسی پارٹی کے اندر، وہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ متحرک ہوئے ہیں. تو ان سب کو ساتھ وہ لے کے چلتا ہے، اور وہ کسی ریس یا کسی کمپٹیشن میں نہیں ہوتا. اس کا جو ہدایف ہوتے ہیں وہ اس مقصد کا حصول ہوتے ہیں جس کے لیے اس کو لیڈر بنایا گیا ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب لیڈرشپ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم لیڈر کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں، تو جو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. وہ اپنے دلائل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے نہ صرف اپنے اپوننٹس کو وہ قائل کرتا ہے، بلکہ گروپ کے اندر بھی وہ گروپ کو متحرک رکھتا ہے اور ان کے سارے مسائل حل کرتا ہے. اور پھر وہ ایک کلیکٹیو اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھتا ہے، اور وہ اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. پھر ایک لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ انفلوئنس، جس طرح میں نے کہا، وہ انفلوئنس کرتا ہے گروپ کو، لوگوں کو ایک گول کو اچیو کرنے کے حوالے سے. تو اس میں تین امپورٹنٹ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اگر وہ گول ہے تو وہ جو پرپس ہے، گول ہے اس کا، وہ ایک اس کے فرد سے شروع ہو کر لوگوں تک، اور پھر وہ مقصد کی طرف جاتا ہے. تو ایک اس میں ڈائیگرام ہے پریزنٹیشن میں، آپ ضرور دیکھیے گا. وہ 3 پیز ہیں، 3 پیز کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، جس میں پرسن جو کہ انفلوئنس کرتا ہے پیپلز کو ٹو اچیو اے پرپس، اینڈ the purpose and the person is committed.
سو یہ ایک ٹرائکا ہے. میں آپ جب پریزنٹیشن دیکھیں گے تو آپ کو اس میں وہ ایک فگر نظر آئے گی. جو ٹرائکا ہے ایک لیڈر کو کیسے جوڑتا ہے پرپس کے ساتھ, اور پھر وہ کیسے لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے اس گول کو یا اس پرپس کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایک جو براڈر ڈیفینیشن ہے لیڈر کی, وہ ہمیں ہمارے سامنے ہے, جس کے تحت ہم لوگوں کے ساتھ لیڈر کا نام لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ لیڈر ہے, یا فلاں خاتون جو ہیں وہ لیڈر ہیں, اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. وہ اس لیے کہ وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. اور جو کچھ بورن لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پیدائشی طور پہ وہ قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, جن کو وہ آگے چل کے مزید اگر پالش کریں تو ایک اچھا لیڈر بن سکتے ہیں گروپ کے اندر, کمیونٹی کے اندر, ادارے کے اندر, یا پھر آگے چل کے وہ صوبائی سطح پر, نیشنل سطح پر, اور پھر کسی ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اگر ہم لیڈرز کی ٹائپس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح کے لیڈرز ہیں, جس میں نیشنل لیڈر بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں, پھر ریلیجس لیڈرز بھی ہیں. پھر کمیونٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سوشل ورکرز جو نظر آتے ہیں وہ لیڈرز کے طور پہ نظر آتے ہیں, کیونکہ کمیونٹی کے اندر ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے. اور پھر آرگنائزیشنل ہیڈز بھی ہیں جن کو ہم وہ لیڈرشپ کے دائرہ کار میں لاتے ہیں. ایک قسم جو میں نے کہا ٹائپس آف لیڈر ہے, تو وہ بھی ایک ہے. اگین آپ جب پریزنٹیشن کو ریفر کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں میں نے ڈالنے کی کوشش کی ہیں کہ کیا ان کے جو مقاصد ہیں, جو آپ نے نوٹس بھی اگر فالو کیے ہوں گے, تو جو نیشنل لیڈر ہے, نیشنل لیڈرشپ ہے, وہ لیڈ کرتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ کمانڈ کرتا ہے. جس کی مثال ہم قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں جنہوں نے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کو متحرک کر کے وہ مقصد یا مشن کے لیے وہ آگے بڑھے. پھر اسی طرح کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو دائرہ کار ہے ان کا, یا جو ان کا ہدف ہے, وہ پولیٹیکلی وہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اور پھر وہ پولیٹیکلی وہ انفلوئنس کرتے ہیں اپنے ہی آبجیکٹیوز اور اپنے مینیفیسٹوز کے اندر ان آبجیکٹیوز کو ڈال کے, ان کے خد و خال بنا کے. تو پولیٹیکل ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. جس طرح آپ نے ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو وہ ایک اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ لیڈرشپ کو دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری قسم ہے لیڈرز کی, وہ ہے ریلیجس لیڈرشپ. اگین اس میں جو ریلیجسلی ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی انفلوئنشل پیپل ہوتے ہیں. وہ ان کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ ریلیجس بیک گراؤنڈ کو فالو کرتے ہیں, اور اس کے اندر وہ لیڈرشپ کریٹ کرتے ہیں. تو وہ ان کے اپنے ہدایف ہوتے ہیں, اور وہ سارا کا سارا کسی پرٹیکولر ریلیجن کے حوالے سے اس کو آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے گروپس ہوتے ہیں, اور اس کے اندر وہ لیڈرز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. اسی طرح پھر سوشل اور کمیونٹی لیڈرز ہیں, جس میں وہ اسپیسیفک ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے, اب چاہے وہ کمیونٹی کے گروپس کے لیے ہوں یا ادارے کے گروپس کے لیے ہوں, تو وہاں پر کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ جو فیصلہ سازی کے عمل میں جب شامل ہوتے ہیں تو صرف اپنے لیے فیصلہ نہیں کرتے, کمیونٹی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ کمیونٹی لیڈرشپ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. گروپس کی صورت میں ممبرشپ بیسڈ آرگنائزیشنز کے لیے, چھوٹی اسمال ولیج آرگنائزیشنز کے لیے, سی بی اوز کے لیے وہ لیڈرشپ ان کی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ایکسپیرینسز میں دیکھا کہ وہی لیڈرشپ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنا ایز اے کینڈیڈیٹ وہ گئے, اور پھر وہ وہاں پہ الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے لیڈرشپ کا رول پلے کیا. تو یہ کمیونٹی بیسڈ لیڈرشپ ہے. اسی طرح پھر جو آخری ایک اور قسم ہے لیڈرز کی, وہ آرگنائزیشنل ہیڈ کے طور پہ. اب آرگنائزیشنز کے اندر جو ادارے ہیں, اب وہ چاہے این جی اوز ہیں, یا وہ آئی این جی اوز ہیں, یا وہ کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے ہوں, ایم این سیز ہیں, وہاں پر جو لیڈرز ہیں وہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کا ایک مشن ہوتا ہے, اور وہ موٹیویٹ کرتے ہیں, ادارے کو کھڑا کرتے ہیں, ادارے کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی ایکسپینشن ہوتی ہے. تو ادارے کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی اسی کیٹیگری میں دیکھا جاتا ہے. کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس حوالے سے کہ ہم لیڈرشپ کو جب دیکھتے ہیں اور ہم بہت آسانی سے اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تو آگے چل کے ہم اس کی کوالٹیز پہ دیکھیں گے, لیکن ہم تھوڑا سا اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی کیمپین کو یا کسی بھی ایشو کو, پرٹیکولر ایشو کو اگر آپ آگے لے کے چلتے ہیں اور وہ لیڈر اس میں اگر اس کا پازیٹیو کردار نہیں ہے, تو وہ پھر ایشو کیسے خراب ہوتے ہیں. اس کے ایگزامپلس ہمیں بہت سارے مل سکتے ہیں پاکستان کے اندر, سب کانٹیننٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, انٹرنیشنلی, کہ جب ایک ایشو کو کسی ایسے لیڈر نے
لیڈ کیا ہے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کیا ہے، اس کا جو پرپس تھا وہ فار دا لارجر کمیونٹی نہیں تھا، تو اس کا بیکلیش ہوا. تو یہ ضروری ہے کہ جو ایڈوانٹیجز ہم، جس طرح میں نے کہا کہ اس کی جو مثبت چیزیں ہیں، اس میں لیڈرشپ کو کیمپین اس کے پاس ہونی چاہیے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ کیمپین کو آبجیکٹیولی اسٹریٹجکلی وہ آگے لے کے چلے. اور جیسے جیسے وہ کیمپین آگے بڑھے، اگر ایک کیمپین کوئی لیڈ کر رہا ہے چائلڈ میریجز ایج کے حوالے سے، تو اس میں ان کا اپنا موقف اور تمام جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں نیٹ ورک کے اندر، ان کا موقف سب کو ساتھ لیتے ہوئے اس کیمپین کو لیڈ کرے. اگر تو وہ آگے جب گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگز میں وہاں پہ وہ کامیابی نہیں ہوتی اور اس کا اپنا نقطہ نظر وہاں پہ جاتا ہے اور پورے نیٹ ورک کا نقطہ نظر نہیں جاتا، تو وہ پھر ڈس ایڈوانٹیجز کے طور پہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لیڈر ہے اس کی اپنی پرسنالٹی اور اس کا اپنا جو رول ہے اس میں وہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اور وہ پبلسٹی بھی اس کیمپین کو دینے کا مطلب اگر وہ ایک کیمپین کو رن کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو وہ پبلسٹی بھی اس کا پھر پازیٹیو طریقے سے آگے جائے، اور اس کے نام کے ساتھ وہ، اور اس کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس کے تعلق کے ساتھ، وہ ادارے کے ساتھ ہے یا کسی نیٹ ورک کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہیے. پھر ایک اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر مثبت لیڈرشپ ہے تو وہ ریسورسز اس پرٹیکولر کیمپین کے لیے ریسورسز جنریٹ کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور پھر ڈیسیجن میکرز تک ایکسیس ہونے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرتی چلوں نگار احمد کا، جنہوں نے عورت فاؤنڈیشن کو بنایا اور پورا ایک ویژن دیا. جب انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز تھے 2000 میں، اس کے لیے جب موبلائزیشن شروع کی تو ان کے پاس کویسچن ہوا کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں، آپ کیسے خواتین کو موبلائز کریں گی لوکل گورنمنٹ میں لانے کے لیے. تو ان کا جو ویژن تھا، جو ان کا مشن اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب کو، جتنی بھی لوکل لیول پہ کام کرنے والے ادارے تھے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اس ویژن کے تحت انہوں نے ایک میسو موبلائزیشن کی پاکستان میں، جس کے تناظر میں ہمیں 2001 کے الیکشنز میں 75,000 خواتین کو موبلائز کیا، جس میں سے 40,000 خواتین لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں الیکٹ ہو کر ڈائریکٹلی وہ آئی تھیں. اور وہ ساری خواتین تھیں جو پچھلے کئی سالوں سے لوکل سی بی اوز میں، ولیج آرگنائزیشنز میں لیڈرز کا رول ادا کری تھیں. اور وہ پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ لوکل لیول کی جو خواتین تھیں وہ بڑھتے ڈسٹرکٹ کے اندر وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بنی، پہلے یونین کاؤنسل سے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بنی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پروونشل لیول پر بھی انہوں نے ایم پی ایس کے الیکشنز لڑے. میرے پاس بہت سارے ایسے نام ہیں، میں خود ان سے ملتی رہتی ہوں پورے پاکستان میں، جو پروونشل اسمبلیز تک گئیں، اور اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو ایم این ایز بنی اور کچھ ایسی ہیں جو سینیٹرز بھی بنی. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک کی طرف جاتا ہے. تو اس میں اس پورے کانٹیکس میں نگار احمد کا نام لینا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو تھا، جس میں انہوں نے سب کو شامل کیا اور اس کو پھر وہ آگے لے کے چلیں. اگر ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اسی کیمپین میں لیڈرشپ کے رول کو، جو کلیدی رول ہوتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا جاتا، جس میں لوگوں کی مشاورت شامل نہیں ہو، جس میں صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے بارے میں سوچا جائے، اپنی پرسنل انٹرسٹ کو پہلے رکھا جائے، اور ایک جو نیٹ ورک کے اندر کام کرنے کا جو پورا پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ نہ کیا جائے، تو پھر وہ کیمپین جو ہے وہ لوگوں کی کیمپین نہیں رہتی، پیپلز کیمپین نہیں رہتی، وہ پھر پرسنل کیمپین بن جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کے فریقین ہیں، جو اپوننٹس ہیں، وہ اٹیک کرتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے آپ کے پاس اس کو سپورٹ کرنے کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پھر آپ کے انٹرنلی بھی نیٹ ورک کے اندر بھی، کمیونٹی کے اندر، کمیونٹی گروپس کے اندر بھی، ادارے کے اندر بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں ود ان پرسنس، ود ان ممبرس. اور جو پھر پرسنل ایجنڈے کے طور پہ اس کو کیمپین کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اپنے پرسنل ہدایف کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر کیمپین بھی ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کی کاز بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اور پھر وہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا.
اسی طرح وہ ڈویژن جس طرح میں نے کہا کہ اپنے الائز کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ ڈویژن ہو جاتی ہے، کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینینز ہو جاتے ہیں، پبلکلی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جاتی ہے، پھر پالیسی میکرز جو ہیں وہ آپ کے جو کام ہے اس کو وہ بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے کوئی اسپیسز نہیں رہتی، پھر جو مومنٹم ہے کیمپین کا وہ ڈیمیج ہوتا ہے، وہ بہت سلو ہو جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ سے پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے، ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور وہ پہلے آپ جو ساری انرجیز ہیں آپ کی جو کیمپین میں لگانی ہے وہ پھر آپ نٹی-گریٹیز میں آپ ریزالو کرنے میں لگا جاتے ہیں، پرسنل کانفلکٹس میں، انٹرنلی جو میکانزم ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے. اور پھر وہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اگر افیکٹو لیڈرشپ کمٹمنٹ کے ساتھ کیمپین کو آگے نہیں بڑھائے گی تو پھر کیمپین کا فائدہ نہیں رہتا، تو وہ ساری جو آپ کی انرجیز ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایک افیکٹو لیڈرشپ کے لیے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جس کو آپ نے، ایک فرد جس کو آپ نے لیڈرشپ کے رول میں دیا ہے تو وہ آگے کیسے لیڈ کرے گا اور اس نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں لیڈرشپ کے حوالے سے اور مزید اس کو اگر ہم انفولڈ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 3 قسم کی لیڈرشپس ہوتی ہیں. ایک تو ڈکٹیٹوریل لیڈرشپ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آمرانہ قیادت ہے، پھر ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے، اس کو آپ جمہوری قیادت کہہ سکتے ہیں، پھر ایک قیادت جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ماڈیول میں بھی آپ کو مل جائے گا، کمزور لیڈرشپ ہے. اس میں لیڈرشپ جو ہے یا اس میں جو بھی لیڈر بیٹھا ہوا ہے جو فیصلے کر رہا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے، لوگوں کی نہیں سنتا، آپس میں اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتا ہے، اور اپنا ایک اس نے ایک سرکل بنایا ہوتا ہے جس میں اس کی پسند کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں توازن نہیں ہوتا. جو فیصلے بھی ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا اور اپنی رائے کو مسلط کیا جاتا ہے. تو یہ ایک آمرانہ قیادت ہے، اس کو ہم ڈکٹیٹوریل قیادت کہتے ہیں. پھر جمہوریت قیادت جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ اس میں اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں ایک توازن ہوتا ہے، اس میں مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ باقاعدہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے کسی کنسنسس پہ پہنچتے ہیں. سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ان سب کی رائے کو احترام کرتے ہوئے اس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، سب کے پوائنٹس کو لیا جاتا ہے اور ایک کنسنسس بلڈ آن کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک فیصلے کی طرف جاتے ہیں. تو جمہوریت جو ہے وہ بیسکلی جمہوری قیادت جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے، اور بیسکلی وہ پارٹیسپیٹری اپروچ ہوتی ہے جس میں ہر جو شخص اس میں شامل ہے وہ ان کے فیصلوں، ان کی جو پوائنٹ ہے اس کو لیا جاتا ہے، اور وہ نیڈ بیس بھی ہوتی ہے. اس میں پھر جو نیڈ ہوتی ہے اس وقت کمیونٹی کی یا جو برننگ ایشو ہے اس کو سامنے لیتے ہوئے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ جمہوری ہوتا ہے جس میں سب کو رائے کا حق ہے، اور پھر کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیسیجن کی طرف ہم پہنچتے ہیں. اچھا، کمزور قیادت جو ویک لیڈرشپ ہے وہ بیسکلی ایک منفی اثرات جو ہے مرتب کرتی ہے. اس میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ سازی کی صلاحیت نہیں ہوتی لیڈر کے اندر، اس میں جو ممبران ہیں وہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں اور لیڈر جو ہے کمزور ہوتا ہے. پھر اس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتا اپنے ممبران پر، اور وہ ٹیم کے ممبران کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنی وہ جو ہیں سارے ممبران اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اس طرح پھر ایک جو گروپ ہے اس کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے اور جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. 6 ایسے ایک بیسک بنیادی صلاحیتیں اور صفات ہیں جو کسی بھی لیڈر میں ہونی بہت لازمی ہے. اگر یہ 6 اس میں ہوں گی تو پھر آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ فلاں شخص جو ہے یہ لیڈر ہے یا اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. تو وہ 6 صفات یا وہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر جو لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں یا قائدانہ صلاحیتیں ہیں، اس شخص کے پاس ویژن ہونا بہت ضروری ہے. ویژن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ویژن یہ 6x6 ہونا چاہیے. ویژن یہ کہ وہ آگے کی طرف دیکھتا ہو، لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہو، اس کا نالج بینک اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ لوگوں کے ایشوز کو سمجھتا ہے، اور وہ آگے کا لاہے عمل اس کی نظروں کے سامنے ہے، اور وہ تب آتا ہے کہ جب اس کو کلیئرٹی ہوتی ہے ایشوز کے حوالے سے. تو اس کا ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے پرنسپلز جو ہیں، جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو پرنسپلی اسٹرانگ بہت ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پرنسپلز کیا ہیں. ایکوٹی کے بیسس کے اوپر، ایکوالٹی کے بیسس کے اوپر، ہیومن رائٹس پرنسپلز کو اس نے کیسے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور وہ صرف اڈاپشن کاغذ قلم تک نہیں بلکہ اپنے
عمل کے ذریعے اپنی پرسنالٹی میں اس نے کیسے ان کو شامل کیا ہوا ہے، اور وہ پھر وہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اس کی اپنی ویلیو سٹرکچر جو ہے بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. تو جب اس کا ویلیو سٹرکچر اور پرنسپلز جو ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر وہ چیز اس کے عمل میں نظر آتی ہے، اس کی گفتگو میں نظر آتی ہے، اور اس کے آرگومنٹس میں نظر آتی ہے. اسی طرح جو تیسری امپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ جو لیڈر ہے، وہ میں نے جس طرح کہا کہ وہ پڑھا لکھا ہونا تو بات ہے، لیکن وہ باشعور ہوتا ہے، وہ لرنڈ ہوتا ہے، وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اور پھر وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ معاملہ فہمی سے کام لیتا ہے، وہ ریسرچ پہ بلیو کرتا ہے، جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہیں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، جو مسائل ہیں ان کی تہ تک پہنچتا ہے، اور اس کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، چاہے وہ فیمنسٹ پرسپیکٹیو ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو ہے، ساری چیزوں کو وہ سمجھتا ہے، اور وہ پھر ان چیزوں کے لیے وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے. پھر ایک لیڈر کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی بولڈ ہوتی ہے، وہ نہ ڈر ہوتا ہے. وہ چیزوں کو جب اس کی کلیئرٹی ہوگی ویژن میں، اس کے پاس نالج ہوگا، اس کو نہ صرف اپنے ارد گرد کے حوالے سے انفارمیشن ہوگی، بلکہ انٹرنیشنلی بھی، ریجنلی بھی جو چیزیں آگے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے اس کو نالج ہوگی، تو وہ پھر اسٹرانگ اس کا آرگیومنٹ بنے گا، اور وہ پھر بولڈلی جو ہے اپنا آرگیومنٹ پٹ اپ کرتا ہے. نہ ڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیڈر نہ ڈر ہوتا ہے ہونا اس کے اندر اگر یہ کوالٹی ہے، مگر معاملہ فہمی سے کام لیتا ہے، بات کرنے سے وہ گریز نہیں کرتا، جہاں پہ صحیح موقع ہو اس کو صحیح بات کرتا ہے. تو یہ اس کی ایک پرسنالٹی بولڈ ہے. اور بولڈنیس سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب اس کے پاس اپنے فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہیں تو وہ پھر لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اور وہ پھر آگے بولڈلی اس چیز کو آگے لے کر چلتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ کوالٹی جو ہے پانچویں، وہ لیڈر ٹرسٹ وردی ہوتا ہے. وہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور لوگوں کی جو رائے ہے اس کا احترام کرتا ہے، اور سب کو مشاورت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیڈر کے لیے پارٹیسپیٹری اپروچز کو اڈاپٹ کرنا بہت لازمی ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ہم ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے کہا کہ آمرانہ قیادت ہوتی ہے وہ پھر اس طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر ہم نے جمہوری قیادت کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ پرنسپلی ایک صحیح چیز ہے، تو اس میں ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ممبران کو، اپنے ادارے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ چلے، ان کے کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے. تو یہ بیسک پرنسپل جو ہے کسی بھی لیڈر کے اندر، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ 6 کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور کوالٹیز اور پازیٹیو چیزیں ہیں جس میں اگر ہم اس کو اور انفولڈ کریں ان 6 کوالٹیز کو تو ہم اس پہ ایک لمبی بحث کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، باقی آپ پریزنٹیشن میں دیکھ لیں گے.